ناظرین گرامی، ہم ایران کی ثقافت، اس کے تمدن اور اس کے فرہنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دوسرا دور گلوبل مینجمنٹ کہلاتا ہے اور یہ مادھا کا دور ہے جو 600 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایران 550 قبل مسیح سے 330 قبل مسیح تک تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اور اس کو گریٹ امپائرز آف دا 6th سینچری کا نام بھی دیا گیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران تقریباً یورپین کنٹری سے شروع ہوتا ہے اور چائنا تک پھیلا ہوا ہے اس کی سلطنت، اور اسے اس وقت میڈن امپائر کا نام دیا گیا ہے۔ آدھی دنیا پر تقریباً ایران اپنی فرمان روائی کر رہا ہے اور حکومت کر رہا ہے۔ مختلف اقوام ایران پر ہمیشہ سے حملہ آور ہوتے رہے، جن میں 3 اقوام کا ذکر کرنا میں یہاں پر بہتر سمجھتا ہوں: پارتھا، پارسا اور مادھا۔ یہ 3 اقوام تھی جو ایران پر حملہ آور ہوتی ہیں اور یہاں پر آ کر اپنا ٹھکانہ بناتی ہیں اور مختلف اغراض ان کے حامل تھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ایران سرسبز علاقہ تھا، یہ شمالی علاقہ جات ایران کے تمام سرسبز تھے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر غلہ بانی کے لحاظ سے اور کشاورزی اور کھیتی باڑی کے لحاظ سے کرنے کے لیے یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر اپنا مسکن بنایا۔ الغرض ایران کی اس دور کا جو بادشاہ تھا، جس کو بنیان گزار، مؤسس اور بانی کا نام دیا گیا، کوروش کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 600 قبل مسیح میں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور وفات 520 قبل مسیح میں۔ تاریخ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ ایرانی اس کو کوروش کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائرس، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، خورس بھی کہا جاتا ہے، اور ذوالقرنین اس کا نام اسلامی ہے، اور بعض لوگ قرآن کریم میں جو ذوالقرنین کا نام آیا ہے اس سے یہی مراد لیتے ہیں۔ اس نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے ایران کی تاریخ میں، جس میں مادھا اور پارسا جو صدیوں سے آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے، ان کو اکٹھا کیا، یکجا کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو بابلیوں کی آزادی سے نبوکدنضر ایک بادشاہ گزرا ہے جو اسرائیلیوں پر حملہ کرتا تھا، اور اس نے بابلیوں سے اسرائیلیوں کو نجات دلائی۔ اور اس کے علاوہ یروشلم تباہ ہو چکا تھا، اس نے اپنے وفود وہاں پہ بھیجی اور یروشلم کی دوبارہ سے آبادکاری کا نظام کیا۔ تاریخ میں منشور سائرس بہت مشہور ہے، جو کوروش کبیر نے لکھا۔ اس کو منشور سائرس کے نام سے جانا جاتا ہے، جو فرانس میں اس وقت فرانس کے میوزیم میں موجود ہے۔ یہ 1879 میں میسوپوٹامیہ، جو کہ اب موجودہ عراق ہے، وہاں سے اس کو دریافت کیا گیا، جس کے اولین منشور حقوق بشر کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اس میں اگر اس کو ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں شجرہ نسب اس کا لکھا گیا ہے سارا۔ اس کے علاوہ خدا کی تعریف کی گئی ہے، زندگی گزارنے کے اصول لکھے گئے ہیں، اللہ کی مدد کے بارے میں لکھا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کی مدد کی، ایرانیوں کی مدد کی، اور اس کے علاوہ بابل کی حکومت کے ظلم اور رعایا کی اطاعت اور مکمل مذہبی آزادی کا جو پہلا درس ہے وہ منشور سائرس سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بردباری کی تعلیمات، یہودیوں کو آزاد کروانا اور واپس یروشلم بھجوانا، اور 2 اپنے حواری نہامایا اور عزرا کو آبادکاری کے لیے جو یروشلم بھجوایا، وہ تمام کی تمام باتیں منشور سائرس سے ہمیں ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقبرہ کوروش اس وقت شیراز میں موجود ہے، جو ایران کا ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ لاکھوں ایرانی پوری دنیا سے یہاں پر آتے ہیں، اور بعض لوگ اسے اپنا کعبہ بھی کہتے ہیں۔ ایرانی اپنا کعبہ بھی اسے سمجھتے ہیں، جو نیشنل ایرانی ہیں، اور وہ وہاں پر جا کر بعض ایرانی جو بہت ہی زیادہ عقیدت رکھتے ہیں اور اپنے کوروش کو اپنا باپ تصور کرتے ہیں، اس کے کعبہ کی طرف اس مقبرے کا طواف بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوروش کے بعد دوسرا مقتدر ترین اور طاقتور ترین جو بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام داریوش تھا۔ 550 قبل مسیح سے 480 قبل مسیح تک اس کا زمانہ ہے، اور یہ وہ تصاویر ہیں جو شیراز میں جو تخت جمشید ہے اس پر کندہ کی ہوئی تصاویر ہیں، جو ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ ایرانی بادشاہ کتنے مقتدر تھے اور کتنے طاقتور ترین تھے۔
جو ان تصاویروں سے ہمیں نظر آتے ہیں 480 قبل مسیح میں ایران کا نقشہ ہم دیکھا جا سکتا ہے. تقریباً وہی نقشہ ہے اور وہی اس کا ایریا ہے جو 660 قبل مسیح میں ایران کا تھا. داریوش نے بڑے بڑے کارنامے کیے ایران کی ترقی میں. نہر سویز کا نظریہ جو آج ہمیں ملتا ہے دراصل وہ داریوش نے ہی شروع کیا. دریائے فارس کو دریائے نیل کے ساتھ ملایا. سڑکوں کا جال 2600 کلومیٹر طویل جو جس کو بعد میں شاہراہ ریشم کے نام سے جانا گیا وہ بھی داریوش کا ہی کارنامہ تھا. ڈاک کا نظام، ترازو کا نظام، ٹیکس سسٹم، کرنسی. الغرض تاریخ میں جو پہلا طلاق نامہ ملتا ہے وہ بھی داریوش کے زمانے سے ہی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ وراثت کے جو قوانین ہیں وہ بھی اسی زمانے میں بنائے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا اور آسٹریلیا میں بہت ہی اعلیٰ قسم کے پارک بنائے گئے ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہیں، اور نکاسی کا ایک خاص انتظام کیا گیا ہے. اب تو موٹروں کے ذریعے پانی آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ موٹروں کا تصور نہیں تھا تو نالیوں کے ذریعے اور کے ذریعے یہ کام کیا جاتا تھا. تو باغوں کا جو نظام ہے وہ بھی داریوش نے اس زمانے میں شروع کیا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہی نظام ایران میں بھی فالو کیا جا رہا ہے. ہینڈی کرافٹس، اس زمانے میں ایران کی ہینڈی کرافٹس پوری دنیا میں مشہور تھی، اور یہی وہ ہینڈی کرافٹس تھی جس کی وجہ سے ایران اس وقت مشہور تھا اور آج بھی مشہور ہے. ایران کی دستکاریاں اور ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں آج بھی دنیا میں معروف ہیں. ٹیکس اور کرنسی کا باقاعدہ نظام داریوش کے زمانے میں شروع ہوا. یہ وہ سکہ ہے جو 500 قبل مسیح ہمیں ملتا ہے، اور جو ایران کی جو داریوش کی اس کے اوپر شکل ہے. اس کے علاوہ یہ ٹیکس کا نظام ہے جو یہ تصاویر دکھاتی ہیں کہ ایک فرما روا یا ایک بادشاہ موجود ہے جو ٹیکس لے رہا ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی کا جو دار و مزار ہوتا ہے وہ ٹیکس پر ہوتا ہے، اور ٹیکس کا جو نظام ہے جو ایران کی تاریخ میں یہاں پر ملتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کو تخت جمشید کہتے ہیں. داریوش بزرگ نے 500 قبل مسیح میں تخت جمشید کی بنیاد رکھی، جس پہ ایران کے اس زمانے میں حکومت کرنے والے تمام بادشاہوں کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کندہ کی گئی ہیں، تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایرانی بادشاہوں کی جو مقتدر ہے اور ان کے اقتدار سے واقف ہو سکیں اور اپنی تاریخ کو یاد رکھیں. یہ اس وقت ایران کے فارس کے علاقے میں موجود ہے جو اس وقت دارالخلافہ تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ایران میں اس کے باقیات کا موجود ہونا اس کی پائیداری کی طرف ہمیں بتاتا ہے کہ ایرانی جو انجینئر تھے، جو مہندس تھے، انہوں نے کتنی پائیداری کے ساتھ یہ بنایا، اور لاکھوں اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود جنگوں کے ہونے کے اب تک یہ موجود ہے. ہاخامنشیان کا جو یہ سلسلہ ہے اس میں ہم یہ بادشاہوں کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ کس طرح کھڑے ہیں، اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کھڑے ہونا. اور یہ تصویر ہمیں یہ نشان دلاتی ہے کہ یہ ایک پیغام ہے صلح کا، صفائی کا، امن کا، محبت کا، آچی کا، جو ایرانی بادشاہوں نے دیا، اور ایک بادشاہ کا پیغام دوسرے بادشاہ تک منتقل ہوتا رہا. ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں آنے والے بادشاہ کرسی کے حصول کے لیے، طاقت کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو مارتے چلے گئے، لیکن ہاخامنشیان کا دور ہمیں یہ تصاویر ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ایک بادشاہ تخت پر براجمع ہوتا تھا تو وہ پچھلے بادشاہ کا دیا ہوا پیغام اور اس کا جو سلسلہ ہوتا تھا اسی کو جاری رکھتا تھا. اور یہی وجہ تھی جو ایرانی جو نظام تھا اس کی ترقی کا بنا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تخت جمشید جو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور ایرانی تاریخ کا جو اس دور کی ایرانی تاریخ کا واحد ذریعہ ہے، یہ اس کا فرنٹ ڈور ہے، اور اس پہ شیروں کی تصاویر بھی کندہ کی گئی ہیں جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک اپنی حالت میں موجود ہے. یہ بڑے بڑے ہال تھے جو اس وقت تھے جو ایرانی بادشاہ یہاں پر اپنی تقریب بنائی جاتی تھی. یہاں پر یہ مردے جلایا کرتے تھے اور یہاں پر یہ اب بھی وہاں پہ موجود ہے اور لاکھوں ایرانی پوری دنیا سے یہاں پر
آتے ہیں. اس کے علاوہ سیاح بھی اس جگہ کا رخ کرتے ہیں. یہ نقش رستم ہے. جب آپ شیراز جاتے ہیں تو نقش رستم وہاں پر ہے. کہتے ہیں کہ رستم نے یہاں پر اپنا بادشاہ جو تھا اس وقت کا وہ یہاں پر براجمع ہوتا تھا. خامنشیہ دور کے جو بادشاہ تھے وہ یہاں پر رہتے تھے. شیر کی علامت ہمیشہ سے ایران کی جو طاقتور ہونے کا ایک منظر ہے، نشان ہے، وہ دکھاتا رہا ہے. الغرض تخت جمشید میں آپ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیواروں پر جگہ جگہ شیر کی تصاویریں کندہ کی گئی ہیں. یہی وہ وجہ ہے جو ایران کو مختلف اقوام کے اوپر اپنی برتری کو ظاہر کرنے والا بناتی ہیں. تیسرے دور جو کراس روڈ آف سویلائزیشن ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی بات ہم بعد میں کریں گے آنے والے لیکچرز میں. فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر میں بیان کیے گئے نکات پسند آئے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کر ایران کے بارے میں، ایران کو ایکسپلور کریں گے، ایران کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے لیکچرز کو غور سے سنیں اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیتے جائیں.